بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك. رواہ البخاری۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر وہ نکلے، بازار میں چل رہے تھے، دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور فرمایا: میرے والد قربان ہو جائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی اس محبت کے منظر کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ دوستو، یہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا ایک خوبصورت منظر ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، چونکہ انہوں نے دیکھا تھا نا کہ حضرت حسن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، تو حضرت ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حضرت حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں، علی کے زیادہ مشابہ نہیں ہیں۔ اور یہ منظر دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں۔ یہ ایک منظر ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور حضرت علی اس منظر کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ ایک دوسرا منظر بھی دیکھیے، محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں: قلت لأبی، میں نے اپنے والد سے پوچھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بہتر شخص کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ابو بکر۔ ان کے بعد سب سے اعلیٰ افضل مرتبے کے اعتبار سے وہ ابو بکر ہیں۔ پھر میں نے کہا: ثم من، پھر کون؟ انہوں نے کہا: ثم عمر، پھر عمر ہیں۔ یہ حضرت علی کی محبت کا منظر ہے۔ تو یہ جانبین سے محبتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے بعد یہ محبتیں قائم رہیں۔ یہ چند فتنہ پرور اور بدبخت لوگوں نے لوگوں کے درمیان یہ باتیں پھیلانا شروع کر دیں کہ جی وہ تو بڑے مسائل تھے۔ اگر خدا نخواستہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی زیادتی ہوئی ہوتی حضرت ابو بکر کی طرف سے، تو حضرت علی کیسے کہہ سکتے تھے کہ حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں ہمیشہ ان سے بچنا چاہیے اور صحابہ اور اہل بیت سے ہمیشہ محبت رکھنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔